बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک مرتبہ ایک ضعیف العمر صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، مجھ میں اور آپ میں کون بڑا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ عمر میں کون بڑا ہے۔ ان صاحب کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سے بہت زیادہ تھی، لیکن ان کو کسی لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کہلانا پسند نہیں تھا۔ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑے اور بہتر ہیں، البتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ کبیر العمر صاحب، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ادب ملحوظ تھا، حضرت سعید بن جربو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید بن جربو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان مخزوم کے چشم و چراغ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 برس کے تھے اور کفر و شرک کی بھول بلائیوں میں بھٹک رہے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ان کے سینے میں یکا یک شمع ہدایت ذو فگن ہوئی اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام سرم تھا۔ قبول اسلام کے وقت جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرم نہیں بلکہ آج سے تم سعید ہو۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ میں سعید ہی کے نام سے شہرت پائی اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اس نام کا اہل ثابت کیا۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 نفوس قدوسی میں شامل تھے جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراکابی کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ حنین کے وقت ان کی عمر 78 برس کی تھی، لیکن انہوں نے بڑے جوش و خروش سے بنو حوازن کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں سے انہیں 50 اونٹ مرحمت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گوشہ نشین ہو گئے اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں صرف کرنے لگے، کیونکہ بڑھاپے کے باعث قواء المظہل ہو گئے تھے اور کسی لڑائی میں عملاً شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ آنکھوں سے معذور ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ با نفس نفیس حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اظہار ہمدردی کیا اور پھر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اس حالت میں آپ کے لیے مسجد تک جانا بہت مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمعہ اور نماز باجماعت سے محروم نہ ہو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی کی رہنمائی کے بغیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں اور رہنما میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو رہنما مل جائے گا۔ چنانچہ امیر المومنین نے انہیں ایک رہنما دے دیا۔ وہ اس کی مدد سے باقاعدہ مسجد پہنچتے تھے اور جماعت اور جمعہ کبھی ترک نہ کرتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت 54 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 124 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔